بے روزگاری، تعلیم، صحت، ٹیکسز کس طرح عوام کو چکنا چور کر گئے اور کیا پہنچان آنے والا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستانی عوام کس طرف بڑھنے جا رہی ہے، میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک آدمی ایک سمجھدار بندے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں پریشانیوں میں جکڑا ہوں، ایک ہی کمرہ ہے جس میں میری بیوی، میری ساس، میرے بچے رہتے ہیں اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کرو، ایک گدھا لا کر باندھ دو۔ اس شخص نے گدھا لا کر باندھ لیا اور اگلے دن گیا، اس نے کہا یار میری زندگی تو اور عذاب ہو گئی ہے۔ تو اس سمجھدار نے کہا اچھا اب ایک مرغی لے آؤ۔ وہ شخص مرغی لے آیا تو 2 دن بعد پھر گیا، کہتا اب نہ ہم سو سکتے ہیں، صبح صبح وہ مرغا اذانے دیتا ہے، ہم تو سو بھی نہیں سکتے، رات کو ہمیں تنگ کرتا ہے، جگہ جگہ گند ڈال دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اب کسی طرح آخری بات مان لو اور ایک خرگوش لے آؤ۔ وہ آدمی ایک خرگوش لے آیا۔ اب وہ خرگوش نہ بیٹھے برتن گرائے، تنگ کرے، کبھی کہیں نہ وہ سو سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے۔ خرگوش آرام سے بیٹھتا تو مرغا اذانے دیتا، مرغا چپ کرتا تو گدھا بولنے لگ پڑتا اور وہ گند ڈالتا۔ تو وہ آدمی بیچارہ اتنا تنگ ہوا، 10 دن بعد دوبارہ اس دانا شخص کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یار میں تو بہت ذلیل ہو گیا ہوں، میں تو خودکشی کرنے تک پہنچ گیا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسے کرو، آپ گدھے کو نکال دو۔ وہ گدھے کو نکال کر دوبارہ گیا، واپس 2 دن بعد اس نے کہا میری زندگی میں کچھ سکون ہے۔ تو 2 دن بعد پھر وہ گیا تو اس نے کہا اچھا مرغی کو نکال دو۔ وہ شخص مرغی بھی بیچ آیا تو اس نے کہا یار میں تو بڑی آرام دہ زندگی گزارنے لگ گیا ہوں۔ 1 ہفتے بعد گیا تو اس نے کہا اب خرگوش بھی لے آؤ۔ وہ شخص خرگوش بھی بازار بیچ آیا تو اس نے جا کر اس دنات شخص کو کہا یقین کرو میری زندگی جو ہے وہ جنت ہو گئی ہے۔ یہی حال پاکستان کا موجودہ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ اصل مسائل سے ہماری نظر ہٹا کر اس طرح ہمیں قید کر دیا گیا ہے کہ ہماری نظر جو ہے اصلی مسائل سے ہٹ جاتی ہے اور ہمیں وہ گدھا، مرغی اور خرگوش یاد ہیں، نہ ہمیں صحت یاد ہے، نہ ٹیکسز یاد ہیں، نہ ہمیں تعلیم کے مسائل یاد ہیں۔ بنیادی ضروریات کے لیے ہم لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ بچے ہمارے اچھی تعلیم نہیں لے سکتے، علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے، ہماری جو آمدن ہے، ہماری جو انکم ہے ٹیکسز سے اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ نہ ہم اچھا کھا سکتے ہیں، ہم لوگ تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے زندگی میں کہیں آگے جانے کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم یہ جو قرضے ہیں 3 لاکھ کا مقروض ہر پاکستانی ہے اس وقت، یعنی چاہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے لیکن آپ نے وہ قرض ادا کرنا، آپ کے بچوں نے بھی وہ قرض ادا کرنا۔ لیکن اگر عیاشی کی بات کریں تو ہم لوگ تو برگر کھاتے ہوئے بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ زنگر کھانا ہے یا شامی برگر، کیونکہ ہماری جیب میں ایک ہی آپشن ہوتا ہے، 2 تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ٹوٹل 300 روپے ہے، اس میں ہی ہم نے وہ برگر بھی کھانا ہوتا ہے، بچے کو کھلونا بھی لے کے دینا ہے، گھر کے لیے برف بھی لے کے جانی ہوتی ہے، تو ہم اسی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ کہ ہم نے نہ تو عیاشیاں کی، نہ ہم نے برگر کھائے، نہ پیزے کھائے، نہ ہم کوئی ہر 6 مہینے بعد گئے انٹرنیشنل ٹور کرنے گھومنے گئے، وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے وہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مقروض بھی ہو گئے اور بنیادی ضروریات کے لیے تڑپ بھی رہے ہیں، بلک بھی رہے ہیں، ترس بھی رہے ہیں، چیخ بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان حکمرانوں کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ یہ اتنے بد مست اور طاقت کے نشے میں اتنے دھت ہیں، ان کو نہ تو ہم نظر آتے ہیں اور نہ ہماری اور نہ ہماری سسکیاں نظر آتی ہیں، نہ ہماری ضروریات نظر آتی ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ سننے اور دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔